اماں سب ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھیں، منع دادا خود یہاں آئیں گے۔ یہ انیتا تھی۔ عجیب بات ہے کہ اس کا یہ جملہ جیسے آسمان سے برستا ہوا محسوس ہوا تھا، چاروں طرف سے امڈ کر آتا ہوا۔ حالانکہ وہ میرے بالکل برابر میں کھڑی تھی، مگر آواز جیسے باز گشت بن کر چاروں جانب کی دیواروں سے ٹکرا کر سنائی دی تھی۔ ہم سب کے سب ساکت رہ گئے۔ اس آواز کے سوا کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دی، اور انیتا کے چپ ہوتے ہی جیسے گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ احساس مجھے بہت دیر میں ہوا کہ انیتا کمرے سے جا چکی تھی، اور وہاں کمرے میں موجود ہر شخص پتھر کا نہ بننے کے باوجود بے جان ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال میرے اندر گونجا تھا، مگر جواب میں گہرا سناٹا سا محسوس ہوا۔ پھر پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ احساس اس وقت ہوا جب انیتا کے ہنسنے اور بولنے کی آواز کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم سب ہی جیسے ٹھیک ہو گئے۔ میں ایک دم دروازے کی طرف لپکا۔ سامنے دادا اور انیتا کھڑے تھے جو ادھر ہی آ رہے تھے۔ آپ کیسے ہیں منع دادا؟ منع دادا نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے دیکھا جیسے مجھے اور دوسرے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ منع دادا بالکل ٹھیک ہے ضیاء، لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ منع دادا کو وہ کمرہ دے دیں جو ناصر چچا کے پاس تھا۔ منع دادا کا کمرہ ہم لے لیں گے۔ مگر کیوں؟ یہ بہت پرانا سیٹ اپ ہے، اور پھر منع دادا کو کسی اور کمرے میں چین ہی کب آتا ہے؟ سردیوں میں اکثر ان سے کہا کہ ان کے روشن دان کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، سرد ہوا آتی ہے، آپ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں، مگر وہ نہیں مانے تھے۔ اب کیسے مانیں گے؟ آئے گا چین، اب انہیں اسی کمرے میں چین آئے گا۔ ضیاء میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس کا آخری جملہ سن کر پھر وہی ہوا۔ بدن میں چیونٹیاں سی رینگی، گہرا سناٹا چھا گیا، اور ہم سب نے ایک ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ منع دادا کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھے رہے۔ انیتا باہر چلی گئی، ہم سب وہیں بیٹھے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوٹ آئی۔ اس کے لوٹتے ہی جیسے ہم میں جان پڑ گئی، مگر میرے ذہن میں اب بھی گہرا سناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آئیے منع دادا، انیتا نے کہا، اور منع دادا کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا، طیب میرے ساتھ تھا، اور جب ہم دونوں ان کے ساتھ ہی ناصر چچا والے کمرے میں داخل ہوئے تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ناصر چچا کے جانے کے بعد سے یہ کمرہ بند پڑا تھا، دھول اٹھی ہوئی تھی۔ ان کا سامان بھی ویسے ہی بند پڑا تھا، کیونکہ بمبئی جا کر انہوں نے وہیں سے سامان خرید لیا تھا۔ حالانکہ منی دادی نے کہا بھی تھا کہ اپنا سامان لے جاؤ، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اس پرانے کاٹ کباڑ کا کیا کروں گا۔ اس وقت وہ سارا کاٹ کباڑ باہر برآمدے میں ترتیب سے رکھا تھا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ بالکل صاف ستھرا تھا، اور ناصر چچا والے کمرے میں منع دادا کا سامان تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے انیتا سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ میں نے محلے کے بچوں کو بلا کر سب کروا لیا۔ مگر محلے کے بچے تو بہت منحوس ہیں، مجھے پان تک نہیں لا کر دیتے۔ اماں پتہ نہیں کب ہمارے پیچھے چلی آئی تھیں۔ اماں پیار سے کچھ کہو تو بچے سب کر دیتے ہیں۔ آپ کو پان منگوانا ہو تو مجھے کہیے گا، انہی بچوں سے منگوا دوں گی، دیکھیے گا کیسے بھاگ کر لا کر دیتے ہیں۔ میں حیران تھا، مگر بس صرف حیران تھا۔ میرے ذہن میں ویسا ہی سناٹا تھا، نہ کوئی سوال ابھرا، نہ حیرت نے مجھے بے چین کیا۔ طیب چپ تھا، بالکل چپ، جو میرے حساب سے خلاف فطرت تھا۔ اس کی نیچری ہی کچھ ایسی تھی، مگر اس وقت کوئی بھی بات معمول کے مطابق لگ ہی نہیں رہی تھی۔ منع دادا جو جگہ بدلنے پر جز بز ہوا کرتے تھے، اس وقت چپ چاپ بستر پر لیٹ چکے تھے۔ منع دادا کے کمرے میں خود شفٹ ہونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر انیتا نے شام تک طیب اور عصمت کے ساتھ مل کر میرے کمرے کا سامان وہاں شفٹ کر دیا، اور میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انیتا نے سارے گھر پر جادو کر دیا ہے۔ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ عصمت آپا جیسی پتھر بھی اس کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ طیب کی ساری شوخیاں دھری رہ گئی تھی۔ شفٹنگ کے مرحلے کے بعد سب کچھ جیسے نارمل ہو گیا، سب کی جیسے کایا پلٹ گئی ہو۔ سب سے پہلے اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب عصمت آپا طیب پر چیخیں، اب کوئی یہاں سے نہیں جائے گا، اس لیے اب تم چپ چاپ سامان اٹھا کر چلتے بنو، سمجھے تم؟ عصمت آپا یہ تو مجھے پتا ہے کہ ضیاء نہیں جائے گا، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں، اکیلے سفر کرنے کی عادت نہیں رہی ہے نا۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ عصمت آپا نے بھنا کر پوچھا۔ منی دادی کو لے کر میرٹھ جاؤں گا، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میرٹھ؟ وہاں تمہارا کون ہے؟ عصمت آپا چونک اٹھی۔ بھی جان ہے نا وہاں، اور فرحت؟ اس نے یوں آسمان پر تکا جیسے وہاں اس کا روشن مستقبل جگمگاتا رہا ہو یا کوئی خواب اڑ رہا ہو۔ اے ہے، ہوش میں تو ہو؟ عصمت آپا نے اس کے سامنے ہاتھ نچایا۔ بی جان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟
وہ ہماری نانی ہے، تمہاری نہیں، اور دوسری بات کہ فرحت بڑی بھولی بھالی لڑکی ہے، میں تم جیسے آوارہ مزاجوں کے منہ سے اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ ارے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بڑا لہک کر بولا۔ ہم جیسے لوگ خوابوں میں شہزادے کا روپ دھار کر آیا کرتے ہیں۔ کن چماروں کے خوابوں میں آیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا تم نے؟ خیر یہ میں جانتی ہوں، تلوے کی ماں 2 مرتبہ پوچھ چکی ہے تمہارا۔ میں بھی حیران ہوں کہ وہ کیوں پوچھ رہی ہے۔ ارے وہ تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میں نے کہہ دیا تھا بمبئی گھما لاؤں گا ٹلوے کو، لیکن ساری تیاری تو اس کی ماں نے پکڑی ہوئی ہے، تلوا تو کل ہی لگ گیا ہے، اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ عصمت آپا نے چاولوں کی سینی لا کر اماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے تم اتنا بولتی کیوں ہو؟ طیب اب جل گیا تھا۔ انیتا ہنس رہی تھی۔ منی دادی مننے دادا کے پاس تھیں۔ اماں عصمت آپا کو گھور رہی تھی۔ ہوکا ہے اسے بولنے کا، تم خیال نہ کرنا۔ اماں اب تک عصمت آپا کو غصے سے گھور رہی تھی۔ باچھیں پھیلا کر طیب سے کہا، پتہ نہیں یہ جھک جھک کب تک چلی، میں تھکن محسوس کر رہا تھا اس لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ تھکن بھی عجیب سی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی، جیسے اندر برف جمی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اب میرا کمرہ وہی تھا جو اب سے پہلے مننے دادا کا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے لگا جیسے میں کسی سخت سے پلنگ پر رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہوں۔ ذہن ایک دم سن ہو گیا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں سویا یا یوں ہی جاگا رہا۔ رات دھیرے دھیرے آنگن میں اتری تو میرے حواس کام کر رہے تھے۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، پھر انیتا میرے پاس آ گئی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کیا۔ اب ٹھیک ہے نا آپ؟ انیتا نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ہاں انیتا، میں رابرٹ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اسی کے لیے پریشان ہوں۔ ضیا، میں آپ کو اکیلا وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ جینو جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا، شالی بابا پر شیطان حاوی ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو گیا ہے ضیا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اب کسی معاملے میں نہ پڑیں، میں سب کر لوں گی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان مجھے حیران کر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ آپ کی توجہ، آپ کا اعتماد حاصل ہو تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں ضیا، اس نے بڑی وارفتگی سے کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، میں جھلا کر بولا۔ یہ سب تمہارے بس کا نہیں، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے بستر سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے جملے کا کیا رد عمل تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، انیتا میرے پیچھے تھی۔ میں طیب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ طیب اماں کے پاس کمرے میں تھا، میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ میں نے انیتا سے چائے کے لیے کہا، وہ کچن میں چلی گئی، جہاں غالباً عصمت آپا بھی تھیں کیونکہ برتن پٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھائی ضیا، تم سنبھالو اسے، بھلا میں اکیلی میرٹھ کیسے جا سکتی ہوں؟ مننے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، منی ماں جان کو کھا لیں گی میری، اور پھر اگر جانا ہے تو منی اماں جائیں اور مننے ابا۔ میری کیا تک ہوئی؟ ہوا کیا ہے؟ میں سمجھ کر بھی انجان بن گیا۔ میں طیب کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا تھا، اس کا چہرہ جذبات سے تمتمایا ہوا تھا، آنکھوں میں ستارے بھرے تھے۔ ضیا، میں اماں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ہیں، میرٹھ چلیں اور بی جان سے میرے لیے بات کریں۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ کمی تو صرف ایک ہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو، اور ہمارے ہاں جانوروں سے شادی نہیں کی جاتی۔ عصمت آپا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ ریت کب سے پڑی؟ پہلے تو سب چلتا تھا، طیب نے جل کر جواب دیا۔ جب سے زہرا آپا کو تمہارے چچا سے بیایا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری، توبہ کر لی ہے ہم نے۔ عصمت آپا کب چوکنے والی تھی؟ اچھا اب چپ رہیں، طیب نے بھنا کر کہا اور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عصمت آپا پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ ضیا، اماں کو سمجھاؤ یار، ویسے اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یا تو تم اپنی اماں اور ابا کو بلواؤ، یا پھر منی دادی اور مننے دادا جائیں، اماں کی کوئی تک نہیں ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے ڈانٹ کر چپ کروا دوں، مگر اب میں اس کے سوا کر بھی کہہ سکتا تھا۔ فرحت کے نام پر جو ہوک سی دل میں اٹھی تھی، اب اس کا سرا دل کی گہرائی میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اب یہ درد سہنا ہی تھا، لیکن جی چاہا کہ میرٹھ چلا جاؤں، ایک بار اس سے معافی مانگ لوں، اسے بتاؤں کہ میں مجبور تھا، مگر میں مجبور کیوں تھا؟ کیا بتاؤں گا اسے؟ اور پھر جاؤں گا کیسے؟ طیب کی بات کیسے کروں گا؟ فرحت کے ذکر نے بوجھل کر دیا، جبکہ طیب اب میرے پیچھے پڑ گیا کہ تم اماں کو تیار کرو، اور میں نے کہہ دیا کہ سیدھی طرح اپنی اماں کو لکھو، وہ خود جائیں۔ یہ کہہ دینے کا مطلب یہ بھی تھا کہ مجھے یہی امید تھی کہ وہ منع کر دیں گی۔ میں نے کبھی انہیں فرحت سے سیدھے منہ بات کرتے نہیں دیکھا تھا، ان کی تحسین خالہ سے بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہمیشہ شاکی رہیں کہ تحسین خالہ کے یہاں رہنے کی کیا تک ہے،
وہ تو ابا کی اور دادا کی وجہ سے بات بڑھی نہیں تھی، ورنہ وہ کہیں نہ کچھ زہر اگل دیا کرتی تھیں۔ ان سے تو اماں کی بھی نہیں بنی تھی۔ شاید اماں بھی اسی لیے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی۔ ان پر الزام آ سکتا تھا کہ بیٹے کو پھنسا کر بھانجی مونڈ دی۔ طیب شاید، بلکہ یقیناً اپنی ماں کی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ بضد رہا کہ اماں نہیں تو منی دادی کو تیار کر لو۔ میں نے ٹال دیا کہ ضرور کوشش کروں گا۔ بات اس وقت تک آئی گئی ہو گئی۔ رات کو کھانے پر پھر تذکرہ چھڑ گیا۔ منی دادا اور منی دادی اپنے کمرے میں ہی تھے۔ انیتا نے منی دادا کو کھانا اندر ہی بھجوا دیا تھا۔ دادی بھی اندر چلی گئی تھی۔ عصمت آپا اس لیے جلی ہوئی تھی کہ فرحت ان کی دوست تھی۔ وہ طیب سے ہمیشہ نالاں رہتی تھی، اس لیے بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ پرانا جھگڑا تھا، اس لیے میں نے درمیان میں بولنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسری وجہ انیتا تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ انیتا فرحت کے سلسلے میں میری غیر معمولی دلچسپی کو محسوس کر لے۔ اماں، کیا میں آپ کا خون نہیں ہوں؟ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ طیب روحانسا ہو کر کہہ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سراسر اداکاری تھی۔ بات سنو چھچھوندر، اماں کے اپنے بہت ہیں تنگ کرنے کے لیے۔ تم جا کر اپنی اماں کی جان کھاؤ، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ عصمت آپا نے سالن کا ڈونگا اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم چپ نہیں رہ سکتی؟ اماں نے عصمت آپا کو جھڑکا۔ اصولاً اسے چپ رہنا چاہیے، آپ تو مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے فرحت کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا، خود فرحت نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، مگر اب ایسا بھی کال نہیں پڑا کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لی جائے۔ عصمت آپا ناراض ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے عصمت آپا کو سب کچھ پتا ہو، اس لیے کہ جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو ان کی نگاہیں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی انیتا کے چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ میں نے اسی لمحے انیتا کو چونکتے دیکھا۔ ممکن ہے یہ اتفاق ہو، میرے دل کا چور ایسا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ انیتا نے پھر میری طرف دیکھا تھا اور میں نے نگاہ نہ اٹھائی۔ بات یہ نہیں ہے میاں، تمہاری اماں گلے پڑ جائیں گی، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے۔ ہم نفاق نہیں چاہتے، وہ تو کہو ہم نے کبھی موقع نہیں دیا، ورنہ منی دادی کچے کانوں کی ہیں، ان کی باتوں میں آ جائیں تو زندگی عذاب بنا کر رکھ دیں۔ ہم گھر میں بزرگوں کی موجودگی چاہتے ہیں، بزرگ نہ رہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب یہ عقیدہ تمہاری اماں کا نہیں ہے، ورنہ یہ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے، لیکن وہ کان تو بھر ہی سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کو تحسین یا ان کی اولاد کبھی نہ بھائی۔ مجھے گناہ گار نہ کرو، وہ بن باپ ماں کی بچی ہے۔ میں تو نصیبوں جلی اس کے لیے کرنے کے قابل نہیں رہی کہ بیٹے منہ زور ہیں۔ اب نیا قضیہ میرے سر نہ مینڈھو۔ اماں کی پوری تقریر ختم ہو گئی اور سب چپ رہے۔ میرے دل پر تو جیسے الفاظ بھالے کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے اماں کی پوزیشن کا بھی آج پہلی مرتبہ شدت سے احساس ہوا۔ واقعی وہ 3 جوان بیٹوں کی ماں تھی، مری ہوئی بہن کی بے سہارا بچی کو پناہ دینے کے قابل بھی نہ رہی۔ وہ بی جان اور خالہ بی کے بوڑھے سہارے پر کتنی تنہا ہوگی۔ اماں، میں اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا، طیب نے جذباتی انداز میں جواب دیا۔ میں اماں کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ فرحت کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں۔ میں اسے چاہتا ہوں اماں، پیار کرتا ہوں اسے، طیب نے بڑی جرأت سے کہا، اور میں فق رہ گیا۔ بس 2 جملے تھے اور وہ کہہ گیا، سب کے سامنے۔ میں تو اکیلے میں فرحت سے ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا تھا، پھر بھی طاقتور ہونے کا دعوے دار تھا، ذہین ہونے پر فخر کیا کرتا تھا، خود کو بڑا ترم خان سمجھتا تھا، مگر یہ بودا سا طیب مجھ سے زیادہ مضبوط نکلا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں فیصلہ کر لوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بدل سکتی ہے، نہ آڑے آ سکتی ہے۔ اماں، اگر آپ میں سے کوئی بھی نہیں گیا تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ماحول بوجھل ہو گیا۔ عصمت آپا اسے حیرت سے تکتی چپ کی چپ رہ گئیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انیتا نے ابھی ایک حرف بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں بار بار اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہا، سب چپ رہے۔ کھانا ختم ہو گیا، میں بوجھل دل لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اماں بھی چپ تھیں، عصمت آپا بھی۔ منی دادا سو رہے تھے۔ منی دادی نے بتایا کہ اب پہلے سے بہتر ہیں۔ میں ان کی طرف نہیں گیا۔ طیب کی باتوں نے مجھے خول میں بند کر دیا تھا۔ فرحت کی تنہائی، بی جان کی گہری آنکھوں میں جلتی بجھتی آس، خالہ بی کا چڑچڑاپن، سب مجھے یاد آتا رہا۔ پتہ نہیں طیب کہاں تھا اور انیتا کیا کر رہی تھی۔ میں اس رات آدھی رات تک سو نہ سکا، پھر شاید مجھے نیند آ گئی، لیکن جب تک میں سویا نہیں انیتا کمرے میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیا کرتی رہی، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ جا کر دیکھوں۔ صبح اٹھا تو رات والا بوجھل پن پورے گھر پر طاری تھا۔ طیب صحن میں چپ چاپ بیٹھا نیم کے گھنے درختوں پر چڑیوں کو چہچہاتا دیکھتا رہا تھا۔ عصمت آپا کچن میں تھیں اور انیتا اماں کے پاس بیٹھی پالک کا ساگ کاٹ رہی تھی۔
دن چڑھے تک سونا کوئی اچھی بات نہیں بیٹا، بمبئی کے طریقے اب چھوڑ دو، اماں نے نڈھال لہجے میں کہا۔ رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو۔ جی اماں، میں نے اور کچھ نہ کہا۔ مجھے دیکھ کر انیتا ناشتہ بنانے اٹھ گئی۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ میں نے دیکھا اس پر شب بیداری کا کوئی اثر نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی نہیں سوئی تھی۔ ممکن ہے آدھی رات کو آ کر سو گئی ہو۔ وہ مجھ سے پہلے کی اٹھی ہوئی تھی، مگر چہرے پر ویسی ہی تازگی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آیا تو ناشتہ تیار تھا، مگر میں صرف چائے پی کر اٹھ گیا۔ ناشتہ تو کر لیں، انیتا نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، بس بھوک نہیں ہے۔ ضیا، ادھر آؤ، عصمت آپا نے مجھے آواز دی۔ انیتا نے مجھے اس لمحے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ نگاہیں میرے دل میں اتر گئیں۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا ان آنکھوں میں، اور ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ عصمت آپا یوں مجھے بلا رہی تھی۔ انیتا کے انداز سے لگا جیسے اسے پتہ ہو کہ کوئی خاص بات ہے۔ میں عصمت آپا کے قریب گیا تو انہوں نے اماں اور انیتا وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لفافہ چپکے سے میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے کمرے میں جا کر پڑھنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا ہے یہ؟ میں نے لفافے پر نگاہ ڈالی۔ وہ میرٹھ سے آیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اسے جیب میں رکھ لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ عصمت آپا خط دیتے ہی مڑ کر کسی کام میں لگ گئی تھی اور اس طرح رخ کیے ہوئے کہہ رہی تھی، جاؤ۔ اور میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے میں نے انیتا کو دیکھا، وہ اسی انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ لگا جیسے جو بات عصمت آپا سب سے چھپا رہی ہیں وہ اسے پتہ ہے۔ اس کی نگاہوں میں التجا بھی تھی، ترہم بھی، اور ایک عجیب سی تنبیہ بھی۔ میں رکا نہیں۔ کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور خط لے کر بیٹھ گیا۔ خط بی جان کا تھا۔ میں نے پڑھا۔ بی جان نے لکھا تھا، عصمت، بہت سی دعائیں۔ امید ہے کہ تمہاری اماں اور گھر کے دوسرے افراد خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ ہماری خیریت کے لیے بھی دعا گو ہو، مگر بیٹا لگتا ہے ہماری طرف کے آسمانوں پر در بند ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں بی آپا بہت بیمار رہیں۔ ان پر پاگل پن کا دورہ پڑا تھا اور لگتا تھا اب کبھی بھی پہچان نہیں پائیں گی، مگر اب کچھ بہتر ہیں۔ ان کا اکیلا پن ہی پاگل ہونے کا سبب تھا اور کافی تھا، مگر اس بار فرحت کے اکیلے پن کا درد زیادہ رہا۔ ہم بوڑھوں کی تو اب چاپیں بھی نہیں ابھرتی۔ فرحت کے قدموں کی آواز اکیلی ہی گھر میں گونجتی رہتی ہے۔ اس اکیلی چاپ سے خوف تو مجھے بھی آتا ہے، پر میں بھی پاگل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ خوف ہمت دلاتا ہے اور بچی رہتی ہوں۔ محلے کا بدماش اب زیادہ رنگین کپڑے پہننے لگا ہے، زیادہ پان کھانے لگا ہے اور دن کا بڑا حصہ گلی میں گزارتا ہے۔ اس کے کہکہے بھی اب اونچے ہوتے ہیں اور پھبتیاں بھی۔ فرحت سہمی رہتی ہے، میں چوکنی رہتی ہوں، مگر بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ کل اس نے محلے کی سب سے خراب عورت کے ہاتھوں خوان بھجوایا تھا، جس میں خشک میووں کے ساتھ پھٹا پرانا شجرا بھی تھا، جس میں جانے کس کس کے نام تھے، پر اس کا اپنا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ بی آپا کو دورہ اس کے بعد ہی پڑا تھا۔ ضیا پلٹے کہ نہیں، ان کی طرف سے فکر ہی لگی رہتی ہے۔ زمانہ یوں بھی تیز رفتار ہے، ہم بوڑھے ہیں، تیز چل ہی نہیں سکتے۔ ضیا تو ماشاء اللہ جوان ہیں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، اسی سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اب وہ بھی نہ سنے تو کیا کریں؟ تمہارے اور ضیا کے لیے سویٹر بن رکھے ہیں، کوئی آتا جاتا ہوگا تو بھیجوں گی۔ منی دادی اور منی دادا کو سلام کہہ دینا۔ بڑے بھائیوں کو خط لکھو تو میرا شکوہ بھی لکھ دینا۔ ضیا کو سب کی دعا کہنا۔ اپنی اماں کو یاد دلا سکو تو بتا دینا کہ بوڑھی ماں چٹھی کی آس لگائے بیٹھی رہتی ہیں۔ اللہ پاک سب کی خیریت رکھے۔ ہم سب دعا گو ہیں، تمہاری بی جان۔ بی جان کا خط دل میں آگ لگا گیا۔ ان کی تنہائی شاید ان کے گھر میں اتنی نہ ہو جتنی مجھے دل میں محسوس ہوئی۔ انہوں نے اماں کے علاوہ مجھے بھی وعدہ یاد دلایا تھا، پھر جس خدشے کا اظہار کیا تھا اس سے میں بے چین ہو گیا۔ محلے کے بدماشوں کی نظر فرحت پر پڑ چکی تھی اور اس کی حفاظت کو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کیا کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہاں جانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یوں منہ چھپا کر بیٹھنے سے مسائل بڑھیں گے۔ جو ہو چکا تھا اسے ان کی مرضی کے مطابق ٹھیک کرنا تو اب ناممکن تھا، مگر جو ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا اسے سنبھالا جا سکتا تھا۔ طیب بہرحال محلے کے اس بدماش سے کہیں بہتر تھا۔ نسل بگاڑنا تو سانحہ ہوتا ہے، اور اب خاندان سانحوں کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں خط لے کر اماں کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں خط دیا۔ انہوں نے پڑھا اور بے آواز روتی رہیں۔ میں سامنے بیٹھا دل پر گرتے آنسوؤں کا شمار کرتا رہا۔ انیتا 2 بار آئی اور چپ چاپ واپس چلی گئی۔ نہ میں نے خیال کیا یا اہمیت دی، نہ اس نے جتایا۔ طیب کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ عصمت آپا حیران تھی کہ خط اماں کو کیوں دے دیا، انہوں نے تو چھپا کر دیا تھا۔ کیا کروں میں، اماں نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا، مگر اس چھوٹے سے جملے کے پیچھے بڑا طوفان تھا۔
پہلے میں سمجھتا تھا عصمت آپا اماں پر گئی ہیں، وہ بھی اپنے زمانے میں اتنی ہی بے حس ہوں گی کہ اب سب کچھ سہ لیتی تھی، مگر آج اس لمحے ایسا لگا جیسے وہ زہرا آپا کی کاپی ہوں یا زہرا آپا ان کی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے ہر حرف پر آنسو بہائے۔ تحسین اپنی قسمت فرحت کے سر منڈ گئی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، میں نے ایک دم ہی فیصلہ کر لیا، اماں ہم میرٹھ چلتے ہیں۔ کیا کر لو گے وہاں جا کے؟ میرا تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ خاندان میں ایک یہی تو آس ہوتی ہے کہ بیٹی کی صورت میں درد چھپا لیتا ہے، ہمارا تو دامن ہی تینوں بیٹوں نے تار تار کر دیا۔ اماں آج دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ بیٹے کی جس خوشی کو انہوں نے حالات کی وجہ سے قبول کر لیا تھا، آج وہی حالات انہیں برے لگ رہے تھے۔ وہ بھی کیا کرتی؟ فرحت کا ان کے سوا اور تھا ہی کون؟ خالہ بھی تو خیر نام کو ہی تھیں، بی جان تو ناتواں تھیں۔ ناتواں بھی اتنی تھیں کہ خوشی ہی برداشت نہ کر پاتی، غم سہنے کا حوصلہ کیسے کرتی ہوں گی؟ اماں رو رہی تھی اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتی بھی جا رہی تھی۔ عصمت آپا بھی آ کر قریب بیٹھ گئیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انیتا کیا سمجھی، کیا سوچا، مگر جب اس نے آ کر کہا، اماں ہم سویرے میرٹھ چلیں گے، تو میں اور اماں دونوں چونک اٹھے۔ لمحہ بھر کو اسے دیکھ کر اماں نے یہی سوچا کہ بہو ہے، سوچتی ہے کوئی مسئلہ ہے یا ماں یاد آ رہی ہے۔ رواداری کو کہہ دیا، ملنا بھی مقصود ہو سکتا ہے، مگر میں نے اس کے ملیح چہرے پر واضح بے چینی اور دکھ کے آثار دیکھ لیے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے وہ خط کا متن جان چکی ہے یا کہیں پڑھ چکی ہے۔ بہرحال ہمارا حوصلہ ٹوٹتا، مگر انیتا کے عزم نے فیصلہ مضبوط کر دیا۔ میں نے کہہ دیا تیاری کر لیں، جو بھی تھا جو بھی ہونا تھا بہرحال ضروری تھا۔ طیب گھر واپس آیا تو یہ خبر سن کر اچھل پڑا۔ اماں کیسے تیار ہو گئیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے کہہ دیا انیتا نے ضد کی ہے۔ وہ رکا نہیں، اچھل کر کلانچے بھرتا باہر بھاگ لیا۔ پھر شاید صحن میں کہیں انیتا مل گئی، اس کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، اب لگی ہیں آپ بھابھی، آپ نے مجھے جیت لیا بھابھی جی، ساری عمر پاؤں دھو کر پیوں گا۔ تم ہو ہی اسی قابل، لوگوں کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہو، صاف پانی تو بیمار کر ڈالے گا تمہیں، تمہارا تو باطن بھی ظاہر کی طرح میلا ہے، صفائی اثر نہیں کرے گی۔ عصمت آپا کی آواز آ رہی تھی، مگر انیتا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ صبح جانے کا پروگرام بن چکا تھا، ابھی دن تھا۔ اماں جانے کو بے چین تھی، مگر منی دادی اور منع دادا کا بھی مسئلہ تھا۔ منع دادا اب تک ساکت بستر پر پڑے تھے، بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہے تھے۔ اماں پریشان تھی کہ دونوں کو چھوڑ کر کیسے جائیں۔ عصمت آپا نے کہا، میں رہ جاتی ہوں۔ انیتا چپ رہی۔ اسی رات جب انیتا نے کہا، ضیاء آپ کے ہاں تو 4 شادیاں جائز ہیں نا، تو میں چونک اٹھا۔ ہاں مگر کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ آپ فرض سے شادی کر لیں۔ کیا؟ ہوش میں تو ہو؟ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں جانتی ہوں ضیاء، آپ آج سے نہیں بچپن سے اسے پسند کرتے ہیں، آپ تو اس کا نصیب تھے، مگر میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے… خیر یہ الگ مسئلہ ہے، مگر فرحت واقعی اچھی ہے، وہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، اسے یہ سب جان کر بہت دکھ ہوگا، مگر میں اسے منا لوں گی، میں اسے اپنی مجبوری بتاؤں گی تو… انیتا پلیز بس کرو، اسے مزید تماشا نہ بناؤ۔ میرا دل غم سے پھٹنے کو تھا کہ میں بول اٹھا، ضیاء میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس قدر وارفتگی رکھتے ہیں، ورنہ جہاں میں نے اتنی صدیاں تنہا گزاری تھی وہاں یہ بھی… صدیاں؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اب چونکا۔ دیکھو انیتا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بس بی جان کا دکھ اور ان کی تنہائی ہمیں احساس دلاتی تھی، اور وہ اچھی لڑکی ہے، اسی بنیاد پر میں نسبتاً اسے پسند بھی کرتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ اب تم اپنے حواس ہی کھو دو۔ میں ہی نہیں، پوری دنیا قسمت کے آگے مجبور ہوتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ طیب اسے واقعی چاہتا ہے، اس طرح اسے ایک اچھا شوہر اور طیب کو ایک اچھی بیوی مل جائے گی۔ میں نے اماں سے بات کی تھی، مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ یقیناً خط پڑھ چکی ہوگی اور عصمت آپا نے بھی اسے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، ورنہ وہ تفصیل نہیں جان سکتی تھی۔ مجھے عصمت آپا پر بھی غصہ آیا، جب سب کچھ بتا چکی تھیں تو خط چھپا کر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے اماں سے کوئی بات نہیں کی، جھوٹ بول کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہل گئی؟ وہ دکھ سے بولی۔ میں حیران ہو گیا، واقعی میں نے ابھی اماں سے کوئی بات نہیں کی تھی، ابھی تو میں اپنے ہی دل کو مضبوط کر رہا تھا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو میں کر ہی چکا تھا، اس لیے پرعزم لہجے میں کہا، ممکن ہے ابھی اماں سے بات نہ کی ہو میں نے، اور مجھے ایسا اسی لیے لگا ہو کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ لیکن ضیاء، اگر آپ مجھے قسمت کی مجبوری سمجھ کر قبول کر رہے ہیں تو میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی،
محبت میں نے پہلی مرتبہ کی تھی، اس لیے اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی حرکتیں بھی کر گئی جن سے آج مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے دھوکہ کیا ہے۔ انیتا، تم کچھ عجیب سی باتیں کر رہی ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، سو جاؤ۔ میں اماں کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، مگر تم سو جانا، کچھ سوچنا نہیں اور نہ پریشان ہونا۔ میں تمہیں قسمت کی مجبوری نہیں کہہ رہا، اگر تمہیں میرے جملے سے دکھ پہنچا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ پلیز، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے نئی پریشانی پیدا نہ کرو۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ میں اماں کے پاس جانے کو نکلا تو راستے میں عصمت آپا مل گئیں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی انیتا کو سب کچھ بتانے کی؟ بلا وجہ میری پوزیشن خراب کر دیا آپ نے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک دم اکھڑ گئیں۔ میں بی جمالوں کا کردار ادا نہیں کرتی، تمہیں خط سب سے چھپا کر دیا تھا، تم نے تو اماں کو ہی دکھا دیا، وہ الٹا مجھ پر گرم ہو گئیں۔ پھر انیتا کو یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ پتہ نہیں ضیاء، مجھے ایک بات عجیب سی لگی ہے، وہ مجھے لیے ہوئے برآمدے میں آ گئیں۔ کیا بات؟ وہ سب کچھ خود بخود جان لیتی ہے، کوئی جادوگرنی ہے کیا؟ فضول باتیں نہ کریں، صرف ذہین ہے، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کے اس طرح ہاتھ میں لے لے گی۔ نہیں ضیاء، کچھ نہ کچھ ہے ضرور، تم یقین نہ کرو مگر میں کہہ رہی ہوں، کوئی گڑبڑ ہے۔ منّے دادا کو دیکھو، اب تک اسی حالت میں ہیں۔ لیکن ہیں تو ٹھیک؟ ٹھیک کسے کہتے ہو تم؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں، بس بستر پر ہیں، چپ ہیں، ورنہ پوری طرح صحت مند ہیں۔ اور وہ جینو جو بقول تمہارے جانور کی طرح رہتا تھا، شالی بابا جن کے بارے میں وہ انکشاف کر کے گیا ہے اور اس پر منّے دادا کا رویہ، اسے کیا کہو گے تم؟ ہاں، یہ سب عجیب ضرور ہے عصمت آپا، میرے ذہن میں بھی ہے، مگر میں پہلے فرحت والے معاملے کو ترجیح دوں گا۔ اب کیا کر لو گے؟ وہ بوا تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اس نے اجازت دے بھی دی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا اور اماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عصمت آپا میرے ساتھ تھیں، جب میں نے اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئیں۔ باولے ہو گئے ہو تم؟ ان کی اماں کلاوے چڑھا چڑھا کر ادموئی ہو گئیں۔ امام بارگاہ پر، یہ کر دیا ہم نے تو دین سے بھی منکر ہو جائیں گی کہ منتیں الٹی کر دیں، اور پھر تمہیں نہیں پتہ پورے خاندان سے کٹی ہوتی کیوں رہتی ہیں وہ؟ یہ نہیں معلوم تمہیں کہ اپنے فرقے سے باہر کی کوئی چیز پسند نہیں انہیں؟ طیب سے بھی یوں خائف ہیں کہ وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، کہہ دیں گی ہم نے اور ورغلایا اور شادی کر دی۔ اپنی بے سہارا بھانجی اس لیے منڈ دی کہ جہیز کہاں سے دیتی۔ تم نے نہ سنی ہو یہ باتیں، میں کان بند کر کے نہیں رہتی دنیا میں۔ مگر اماں، یہ طیب کی خواہش ہے، وہ خود نمٹ لے گا، میں نے کہا۔ مگر پھنسیں گے ہم سب۔ عصمت آپا جو حیرت سے میرے فیصلے کی تفصیلات سن رہی تھیں، اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اماں، ضیاء ٹھیک کہہ رہا ہے، کسی لفنگے کے پلے بندھنے یا اس کی بے باکی کی نظر ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے طیب۔ ارے آگے پیچھے اونچ نیچ بھی تو دیکھا کرو، تم لوگ بس منہ کھولا اور کچھ بھی کہہ دیا۔ لو، نہ لحاظ نہ خیال، اور طیب کون سا سکھ سے ٹکتے ہیں کہ کمائیں کھائیں گے اور گھر بسائیں گے؟ اب کیا میں مکھی نگل لوں؟ اور بی جان، وہ کیا جانتی نہیں ان کی اماں کو؟ یہ تو سب ثانوی باتیں ہیں اماں، طیب اسے چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ سول میرج بھی تو کر سکتا ہے۔ کیا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں اماں، بس آپ سوچ لیں، میں نے صاف کہہ دیا۔ پھر آپا نے میری جگہ سنبھال لی۔ وہ طیب کی طرفداری میں اس قدر مدلل گفتگو کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی عصمت آپا ہیں جو ہر وقت طیب کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اماں بھی بالآخر چپ ہو گئیں، انہیں اس لفنگے کی فکر زیادہ تھی جس کا ذکر بی جان نے کیا تھا۔ ابھی عصمت آپا طیب کی طرفداری ہی کر رہی تھی کہ طیب اندر آیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، دونوں کانوں کو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اس نے آگے کو کھڑا کر رکھا تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے اپنی انگلی کاٹی اور بل بلا کر رہ گیا۔ عصمت آپا اور اماں اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، نہ انہیں پتا تھا کہ وہ اندر آیا ہے۔ میں البتہ اسے دیکھ رہا تھا اور ابھی اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس نے اپنی انگلی کاٹ لی اور بلک اٹھا۔ اس کے بلکنے پر اماں اور عصمت تو اچھلی ہی تھی، میں بھی اچھل پڑا۔ اوئے کیا ہوا؟ اماں چیخیں۔ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو دکھائی دے رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، وہ حقیقت ہے کہ خواب؟ وہ اتنا کہہ کر عصمت آپا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب اس نے ان کے قدموں کے قریب زمین کو ہاتھ لگا کر یوں مانگ میں پھیرا جیسے ہندو عورتیں اپنے شوہر کے قدموں کی مٹی مانگ میں بھرتی ہیں۔ اس کی اس حرکت پر میری ہنسی چھوٹ گئی، مگر عصمت آپا بھنا کر کھڑی ہو گئیں۔ تم اس قابل ہو تو نہیں، ترس کھانا چاہیے، ثواب ملتا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی۔
اماں بھی اس کی اس حرکت کو سمجھ چکی تھیں اور اب منہ دبائے ہنس رہی تھیں۔ آپ نے ترس نہیں کھایا ہے عصمت آپا، نہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میں نے چلہ کاٹا تھا جو پورا ہو گیا، 1.5 دن کا چلہ تھا۔ تم ضرور بڑے ہو کر شالی بابا بنو گے۔ وہ چیخیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ چچی اماں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، طیب ان کی ناراضگی سے بے پرواہ کہہ رہا تھا۔ اماں پھر اداس ہو گئیں۔ طیب، تم تو ہم سب کو پسند ہو، مگر تمہاری اماں کا کیا کریں؟ وہ ناکوں چنے چبوا دیں گی اس معصوم فرحت کو۔ ارے فرحت کو ان کے ہتھے کون چڑھنے دے گا؟ پھر وہ میری طرف پلٹا۔ ضیاء، اب تم سب بے فکر ہو کر جاؤ، میں منی دادا اور منی دادی کی حفاظت کر لوں گا۔ اس نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ اے ہاں، تمہارے جانے کی کوئی تک بھی نہیں ہوگی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اماں باوا کو کیا جواب دو گے؟ اماں کو تشویش ہو رہی تھی۔ بڑوں کو جواب دینا میری سرشت میں نہیں ہے چچی اماں، مجھے بلا وجہ عصمت آپا نے بدنام کر رکھا ہے۔ میں بہت نیک اور فرما بردار بچہ ہوں۔ اب زیادہ پھیلو نہیں، میں نے اس کی کمر پر دھپ لگایا۔ اس میں بھابھی جی کا بڑا کمال ہے، چلہ انہوں نے ہی بتایا تھا، کہاں ہیں وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور میں نے حیران ہو کر سوچا انیتا دوہرا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک طرف مجھے کہہ رہی ہے کہ دوسری شادی کر لوں اور دوسری طرف اسے چلہ کھینچنے پر لگا دیا۔ غصہ تو آیا مگر کیا کرتا، ہونا تو وہی تھا جو طے ہو چکا تھا۔ میں اماں سے صبح تیاری کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انیتا اکیلی تھی، طیب شاید ادھر نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سوتی بن گئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ جاگ رہی ہے، مگر میرے اندر جو طوفان اٹھ رہے تھے مجھے انہیں ٹھنڈا کرنا تھا، سو میں چپ چاپ لیٹ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔